کیونکہ یہ زندگی کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں. یہ آپ کو زندگی میں کام آئیں گی, یہ مجھے زندگی میں کام آئیں گی, اور مرتے دم تک. کہ مشکل میں جو انسان کو سبق ملتے ہیں, انسان کو سبق یاد رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں نے زندگی سے کیا سیکھا؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی ٹائم بھی انسان جا سکتا ہے, پر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے. پر اس ایک نظام ہے ہماری روح کا, اس کا تعلق ہماری روح سے ہے, ہمارے دین سے ہے. دوسری, اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ اللہ پر ایمان رکھیں, نماز پڑھیں, خوشو خضو کے ساتھ پڑھیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, صدقات دیں. اور جب عمل کرنے کا وقت آئے, جب پڑھائی کرنے کا وقت آئے, جب امتحان دینے کا وقت آئے, پھر آپ یہ نہیں کریں کہ جی آپ میں 100 رکعت نماز نفل یہاں پہ پڑھتا ہوں. نہیں, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے آپ کو علم کو استعمال کرنا پڑے گا, اور امتحان میں جا کے امتحان دینا. یہ دنیا کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے. اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ نماز کے ٹائم پہ آپ نماز پڑھیں, خوشو خضو کے ساتھ پڑھیں. پھر آپ کا ذہن کھیل کی طرف نہ ہو. جب آپ کھیل رہے ہیں اس وقت آپ کا ذہن پھر یکسو ہو کہ یار اب میں نے یہ اس کھیل میں ہوں, میں یہ جیتنے کے لیے کھیل ہوں. جیتنے کے لیے آپ کھیلیں تو آپ یہ نہ کریں کہ ہم کسی دوسرے ساتھی کو گرائیں, یہ نہیں کریں, یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے جیتنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی قوت کے, اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر میں جیتوں گا, کسی دوسرے کو گرائے بغیر. اگر آپ نے دوسرے کو گرانا شروع کر دیا نا, تو آپ اس زندگی کے کھیل میں آپ کے لیے بہت نقصان دہ چیز. دوسرے کو آپ نے گرانے کی کوشش نہیں کرنی, گرے ہوئے کو آپ نے اٹھانا ہے, اور اپنی جو ہے نا آپ نے تیاری ایسے کرنی ہے کہ آپ نے زندگی کے میدان میں بہت آگے جانا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ کوئی آپ کو 10 دفعہ بھی بتائے, میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوا. میں جب انگلینڈ گیا تو مجھے وہاں کے معاشرے کا اتنا علم نہیں تھا. فرسٹ ایئر میں تھا, آج سے 20-25 سال پہلے. تو ایک ہمارا انگلش ٹیچر تھا, وہ مجھے پروگرامنگ لینگویج سکھا رہا تھا, اور مجھے وہ پروگرامنگ لینگویج آ نہیں رہی تھی. میرا ذہن ایوریج ہے, نہ میں اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا ہوں, نہ میں آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہوں. میں یعنی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. دنیا میں زیادہ تر لوگ ایوریج ہوتے ہیں, دنیا میں زیادہ تر لوگ عام لوگ ہوتے ہیں, اور یہ عام لوگ ہی ہیں جو دنیا کو تبدیل کرتے ہیں. جی, عام لوگ ہی جو ہے نا دنیا کو تبدیل کرتے ہیں. وہ بار میں اس سے میں نے 3-4 دفعہ سوال پوچھا اس ٹیچر سے نا, تو اس نے مجھے جب تیسری دفعہ میں نے سوال اس سے وہی پوچھا نا, وہ غلطی میری ریپیٹ ہو رہی تھی, تو اس نے مجھے بہت طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ تو تمہاری فیوریٹ غلطی ہے, تم بار یہی غلطی کر رہے ہو. اس کا جو لہجہ تھا, اس کا میرے دل پہ کچھ ایسے منفی اثر ہوا کہ میں نے ہمت ہار دی. یہ میں آپ کو 1994 کی بات, میں نے ہمت ہار دی. میں نے یہ کہا کہ یہ پروگرامنگ لینگویج بڑی مشکل ہے, یہ مجھے آ نہیں سکتی ہے. باقی سب لوگ جو گورے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اتنی تیزی سے کر رہے ہیں, اور میں جو ہے نا یہ نہیں کر سکتا. اگلے 4 سال تک میں نے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. پورے 4 سال تک میرے ذہن میں یہ ہو گیا تھا کہ چونکہ وہ گورے استاد نے مجھے اس طرح سے کہہ دیا ہے, میں اب شاید یہ کام نہیں کر سکتا. 4 سال کے بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ دوبارہ سے مجھے وہی اسکل کی طرف آنا پڑا, دوبارہ سے وہی میں نے فیلڈ اڈاپٹ کیا, اور اس کے بعد اگلے 20-25 سال تک اور اب تک میں اپنی لائف زیادہ میں نے ارننگ, پروگرامنگ اور اس طرح کی چیزوں سے کی. صرف میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ لائف میں بہت سارے لوگ آئیں گے زندگی میں, آپ سے کہیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, چونکہ وہ شاید خود نہ کر سکے ہوں, وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ بھی نہیں. میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں, آپ سب کے اندر اللہ نے اتنی اہلیت رکھی ہے, اتنی ایبلٹی رکھی ہے. ہر ایک کے پاس وسائل نہیں ہے, پر آپ تھوڑا صبر کریں, محنت کریں, اپنے آپ کو استعمال کرتے رہیں. کوئی نئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے, سنتے ہیں آپ کسی سے, نوٹس بنائیں, اپنے چھوٹے نوٹس بنا لیں, نوٹ بک بنائیں. نئی ٹرم آپ کو پتہ چلتی ہے وہ لکھ لیں, اس کا ترجمہ آپ دیکھیں, ویکیپیڈیا پر سرچ کریں. ویکیپیڈیا بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے, آپ اس پہ دیکھیں کیا اس کا مطلب ہے. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی, الفاظ اس کے لکھنے شروع کریں. لکھنا بہت ضروری ہے. لکھتے لکھتے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا علم اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کو ڈگریوں کی ضرورت, یہ ڈگریوں کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں, جن کے پاس علم ہوتا نا ان کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈگریوں کا اپنا فائدہ ہے, ڈگری میں اپنا فائدہ ہے, اس لیے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیسک آپ کا لیول آ گیا. اور اگر آپ اپنے ذہن کو ابھی سے وسیع کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی. دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گا, یہ 5 چیزیں جو آپ نے چھوڑنی ہیں, میں نے چھوڑنی ہے, آپ نے چھوڑنی ہے. نمبر 1, تبدیلی سے گھبرانا نہیں. انسان کی زندگی کے اندر حالات آتے رہتے ہیں, بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. میں نے آپ کو بھی مثال دی, میری اپنی زندگی میں کچھ ایسے حالات آئے ہوئے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے بہت دور ہوں کافی عرصے سے, اور آپ سب میرے لیے بچوں کی طرح ہیں. اور مجھے پتا ہے یہ چیزیں عارضی ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی. حالات, زندگی کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے اور میں نے, ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا, ایک دوسرے کو حوصلہ دینا, ایک دوسرے کو اٹھانا ہے, گرانا نہیں ہے. اور منہ سے جو الفاظ نکالنے ہیں, میں یہ غلطی بہت کر چکا ہوں اپنی زندگی میں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ابھی سے
قابو پائیں. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ اپنے منہ سے بہترین بات نکالا. بہت بڑی کمزوری ہے میری ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ اپنے منہ سے اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بہترین بات نکالا. ایک چیز ہے حسن، اس سے اگلا درجہ ہے احسن، حسن سے بھی اچھا. جیسے ہوتا ہے نا گڈ سے اگلا لیول کیا ہے؟ بیٹر یا بیسٹ. تو حسن سے اچھا ہے احسن. تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنے منہ سے ایسی بات نکالیں جو احسن. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں ہر ایک کو ہم راضی نہیں رکھ سکتے، کوشش ہم کر سکتے ہیں ہر ایک رہے. دنیا میں وقت ایسا آئے گا کچھ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کچھ رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، کچھ دوست یار ناراض ہو جائیں گے. آپ اپنا دل صاف رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ آپ کی طرف لوٹ. تیسرا یہ کہ آدمی ماضی میں سوچتا رہے. میں یہ سوچتا رہوں کہ یار اگر ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اگر مجھے حالات ایسے مل جاتے تو یوں ہو جاتا، اگر میں کسی جگہ پہ ہوتا تو میں اس طرح سے کر لیتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم ماضی کے بارے میں کچھ نہیں کرتے. اس چیز کے بارے میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اپنا حال تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنا مستقبل تبدیل، آپ اور میں اس کے بارے میں. دوسرا یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی دوسرے سے کم ہیں. میں نے آپ کو بتایا اس وقت آپ سب کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صحت ہے، صحت دماغ ہے، ٹھیک ہے، جو بڑے سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ آپ مینٹل ہاسپٹل میں ہم چلے جائیں، اور میرا اپنا نیفیو ہے، وہ اس کے مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں اتنے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سب ماشاءاللہ جو ہے نا خود سے سنبھال سکتے ہیں. نہ صرف آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وقت آئے گا کہ آپ کئی اور لوگوں کو سنبھالنے کے قابل ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ اب کبھی آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کم نہ سمجھیں. دنیا میں بہت امیر کبیر ممالک میں ایسے بڑے لوگ ہیں، اور یہاں پہ یعنی جو ہے نا میرے دوست تھے، وہ انہوں نے بتایا وہ کسی ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر خودکشیوں کا رجحان کتنا زیادہ ہے. انسان ڈپریشن کی وجہ سے تمام مالی وسائل ہونے کے باوجود لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. اس لیے آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی سے کم. اللہ نے میرے اوپر آپ کے اوپر آزمائش ڈالی ہے، یہ وقتی ہے، چند سال کے لیے، چند مہینوں کے لیے. انشاءاللہ ہم اس میں سے اکٹھے ہو کر شروع ہو کر نکل جائیں. دوسروں کے لیے ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، کچھ بنیں گے. اپنے وقت کو، اپنے دماغ کو، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو اچھی طرح سے استعمال کریں گے. اور جو آپ میں سے تھوڑے سے بڑے ہیں اس میں سے یہ کہ جو دماغ ہے اللہ کا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی مشینری ہے. یہ دنیا نالج، علم کی بنیاد پر چلتی ہے. اور آپ نے اور میں نے، ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے نہ صرف دین کا علم، دنیا کا علم، بہترین وسائل بھرپور کوشش کرنی ہے. البیرونی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ، ان کے استاد کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، 5 سال تک اس نے علم حاصل کیا ان کے ساتھ. تو جب وہ وہاں سے جانے لگا تو البیرونی کے استاد نے ان سے کہا جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ آنے سے پہلے خود کو، یعنی آپ خود کو پہلے سے ہی آپ اہل علم سمجھتے تھے، اور اب آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کو بہت زیادہ علم نہیں دے سکا. اس لیے جب میں اس یونیورسٹی میں جاؤں تو میں اس نیت سے جاؤں کہ اپنا ذہن میرا خالی ہو. البیرونی کے استاد نے کہا کہ جو برتن بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر مزید کوئی چیز نہیں آ سکتی. اگر ہمارے دماغ کا برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. اس لیے دماغ کے برتن کو ہم نے خالی رکھنا ہے تاکہ تبھی اخوان سے میں چونکہ انگلینڈ میں تھا نا، تو وہاں پہ بڑے سارے یعنی مثلا اخوان کے بڑے سارے ایسے بندے ہیں جو آتے ہیں، اور ان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو ویژن ہے نا، یعنی مذہب کے حوالے سے وہ اسٹڈی ہے وہ بہت یعنی ہائی لیول کی. لیڈرشپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ میں خود تھوڑا عام لیول کا بندہ ہوں، پر جو اخوان کے جو بندے ہیں ان کی جو بصیرت ہے، ان کا جو علم ہے وہ واقعی بہت ہائی لیول کا ہے، کوئی شک نہیں. اچھا بچے، ایسے ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. تو انفرادی طور پر میں آپ سب سے ہاتھ ملانا چاہوں گا، بس ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جب نیکسٹ ٹائم میں آیا یا جب بھی مجھے موقع ملا میں آ کے آپ لوگوں سے ادھر ملنا چاہوں گا، ٹھیک ہے.